بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس سے پہلے یہاں پاکستان میں چونکہ اردو بیان دیا جاتا ہے اور لوگ نہیں سمجھتے ہیں عربی کو، بہتر ہوگا کہ اسی خطبے کے اندر اگر اس کا ترجمہ بھی کر دیا جائے۔ ظاہر پتہ ہے ہر جمعے مختلف ٹاپک ہوتا ہے خطبے میں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو تمام لوگ مسجد میں ہوں گے، اور پھر تمام لوگوں کو ان کی تعلیم و تربیت کا صحیح بندوبست ہوگا اس خطبے کے ذریعے۔ ہر جمعے ایک نئی بات، نئی چیز ان کو ملے گی۔ اور سیکنڈ، کوشش کرے کہ جو عربک ٹیکسٹ ہے اس کی آپ وہ پڑھیں، قرآن مجید سے اس کا انداز ذرا مختلف ہو۔ یہاں ایک خطبہ ہے جو میں بنا لیا ہے، تھوڑا سا اس پر میں اس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ تمام جو تعریفیں ہیں، حمد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے ہی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے کوئی بھی مخلوق اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، رسول، اللہ کے بندے ہیں۔ اما بعد فإن خیر الکلام کلام اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعہ ضلالہ۔ اس کے بعد بے شک بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بہترین امور وہ ہے جو دین میں پیدا کیے جائیں، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت ضلالت ہے، یعنی گمراہی ہے۔ یا عباد اللہ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور موت نہ آئے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہی نہ ہوں، اسلامی نہ ہوں میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو، یعنی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ ایھا المسلمون، ان من اعظم نعم اللہ علینا ان بلغنا شہر رمضان المبارک۔ قال اللہ تعالی: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ أي أن الغاية من الصيام هي تحقيق التقوى، والتقوى هي أن يخاف الإنسان من الله في السر والعلن، وأن يطيع الله ويبتعد عن المعاصي۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا فضل کیا ہے؟ ماہ رمضان ہم تک پہنچایا، ہم پر یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں ہم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے جو اقوام تھی، لوگ تھے، ان پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا۔ تقوی یہ ہے کہ انسان تنہائی اور اعلان، یعنی لوگوں کے سامنے، دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرے، اس کی اطاعت کرے اور گناہوں سے بچے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
أيها المسلمون، رمضان ليس فقط شهر الجو والعطش، بل هو شهر القرآن والعبادة والإصلاح. فلنختم هذا الشهر فلنغتنم هذا الشهر بالصلاة والصدقة وقراءة القرآن، ولنبتعد عن الغيبة والكذب والظلم. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، رمضان صرف بھوک پیاس اور پیاس کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن عبادت اور اصلاح کا مہینہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرے، صدقہ خیرات کرے، غیبت جھوٹ اور ظلم سے بچیں۔ میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے اپنے اور اپنے سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد سیٹنگ ہوتی ہے، پھر دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ يا عباد الله، إن شهر رمضان فرصة عظيمة لتغيير حياتنا، فمن كان مقصرا في الصلاة فليحافظ عليها، ومن كان بعيدا عن القرآن فليكثر من تلاوته۔ تمام تعریف تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل پر، آل پر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، ماہ رمضان ہماری زندگی کو بدلنے کا ایک عظیم موقع ہے۔ جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے اسے چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، جو قرآن سے دور ہے اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فلنربي أبناءنا على حب القرآن ولنجعل بيوتنا عامرة بذكر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن سے محبت سکھائیں اور اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ قرآن کو سیکھ کے وہ پڑھ سکے تجوید کے ساتھ، اس کی ترجمہ ان کو آتا ہو، ان کا مفہوم آتا ہو، ان کا مطلب آتا ہو، خود سیکھیں اور اوروں کو سکھائیں۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأصلح أحوال المسلمين في كل المكان. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. عباد الله، من كل سوء. يا عباد الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم. اے اللہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ایمان والے مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں۔ اے اللہ ہمارے روزے، ہماری عبادت قبول فرما اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے حالات بہتر فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک اور تمام مسلمان ممالک کو ہر قسم کی برائیں اور مصیبت سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید نعمتیں عطا کر دے گا۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔